الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی توفیق اور خاص رحمت سے آج ہمارا 21واں پارہ ہے۔ اس پارے کے اندر کل 179 آیات اور 19 رکوع ہیں۔ بنیادی طور پہ اس پارے کے اندر 5 صورتوں کے اجزاء موجود ہیں، یعنی کہ سورۃ العنکبوت کی آخری 25 آیات، سورۃ روم ہے، اسی طرح سورۃ لقمان ہے، سورۃ السجدہ ہے اور سورۃ احزاب کی ابتدائی 30 آیات اس پارے کے اندر موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پارے کے شروع میں ہی اپنے نبی کو اس بات کا حکم دیا ہے، اتل ما اوحی الیک، آپ کی طرف جو چیز وحی کی جا رہی ہے آپ اس کی تلاوت کیجیے، اس کو پڑھیے، کیونکہ قرآن و سنت کو پڑھ کر پھر اس پہ عمل کرنا، اس کو سمجھنا، یہ اس کے حقوق میں سے ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کا حکم دیا، واقیم الصلاۃ، آپ نماز کو قائم کیجیے، کیوں؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ تو نماز ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے انسان گناہوں سے بچتا ہے۔ اور آپ یہ بات سمجھیں، بعض لوگ یہ سوال بھی کرتے ہیں، جی فلاں شخص بڑا نمازی ہے لیکن وہ برائی کے کاموں میں بھی بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہا ہے، تو اصل میں اس نے گویا وہ نماز پڑھی نہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنے ہی روزے دار ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ نہیں ملتا، اور کتنے ہی نماز پڑھنے والے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو بیداری کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ اور کچھ لوگوں کی نماز نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان کے سر سے اوپر تک نہیں جاتی۔ کچھ لوگوں کی نماز ایسی ہوتی ہے کہ وہ آسمان کی طرف قبولیت کے لیے بڑھتی تو ہے لیکن آسمان سے مردود ہو کر اس آدمی کے منہ پہ مار دی جاتی ہے کہ اپنی نماز تو سنبھال کے رکھ، یہ کون سی نماز ہے؟ تو یہ بات سمجھ لیں، جو شخص نمازی ہے اگر نماز پڑھنے کے ساتھ وہ برائیوں سے، گناہوں سے رکتا نہیں ہے اور اپنے دل میں گناہ کی نفرت، اور جو ایمان کی ایک بہت بڑی علامت ہے، اذا سرت کا حسنتک و اساءت کا سیئتک فانت مؤمن، کہ جب اس کی نیکی، اس کا نماز پڑھنا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا اس کو خوش کر رہا ہے، اور جس وقت اس کی برائیاں اسے پریشان کر رہی ہیں، گناہوں کی وجہ سے وہ گڑ گڑاتا ہے، غلطی ہو جاتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں سربسجود ہو جاتا ہے، تو یہ بندہ مومن ہے، اور یہی وہ شخص ہے جس کی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو رہی ہے۔ اور یہ قبول شدہ نماز ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں نماز کے وہ سارے تقاضے پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن کے ساتھ نماز شرف قبولیت سے نوازی جائے، اور یہ نماز ہمیں بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روک سکے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اس چیز کو ذکر کیا ہے کہ اللہ کے ساتھ آپ اپنی لگاؤ کو بڑھائیں، اپنی لو اللہ کے ساتھ لگائیں، اور یہ مت سوچیں کہ اگر میں نماز کے لیے آؤں گا تو میرا کتنا ٹائم جو ہے وہ دکان بند کرنی پڑے گی، کتنا وقت مجھے اپنے کاروبار کو بند کرنا پڑے گا، اس وقت میں آنے والے گاہک جو ہیں ان سے جو آمدنی ہے اور ان سے جو نفع ہے وہ میں کتنا ہی ضائع کر رہا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے ذکر کی طرف، نماز کی طرف راغب ہو جائیں۔ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، کتنے ہی جاندار، کتنے ہی چوپائے، کتنے ہی رینگنے والے جانور اس طرح کے ہیں کہ وہ اپنا رزق کماتے نہیں ہیں۔ یہ جتنے دنیا میں جاندار ہیں ان میں کتنے آپ نسل اور جنس کو نکال لیں، کتنی اجناس ہیں جو فیکٹریوں کے ملازم ہیں، فیکٹریوں کی مالک ہیں، کتنے لوگ ہیں جو کسی جگہ پہ ملازمت کر رہے ہیں،
انسان کے علاوہ جتنے بھی حشرات ہیں، پرندے ہیں، جانور ہیں، آپ ذرا دیکھیں ان کی کون سی فیکٹریاں چل رہی ہیں؟ تو لا تحمل رزقہا، وہ تو اپنا رزق، اپنا ذریعہ معاش چلا ہی نہیں سکتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ یرزقہا و ایاکم، یہ بات ذہن میں رکھو، اللہ تمہیں بھی رزق دیتا ہے اور اللہ ان کو بھی رزق دیتا ہے۔ تو اللہ پہ اعتماد کریں، اللہ پہ یقین کریں، اور اس اعتماد اور یقین کے ساتھ زندگی بسر کریں کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے اپنے بندے کو رزق دینے والی ذات ہے، اور وہ رزاق ہے، اور اس نے ہمارے رزق کا جو ذمہ ہے وہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اوپر لیا ہوا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے اس چیز کو یوں بھی ذکر کیا ہے، فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، دنیا میں کوئی جاندار ایسا نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس کے رزق کا جو ذمہ داری ہے وہ اپنے اوپر لی ہوئی ہے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح آدمی کو موت ڈھونڈ کے لے جاتی ہے، اسی طرح جو اس آدمی کے حصے میں رزق آتا ہے وہ بھی اس آدمی کو ڈھونڈ کے اس کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ تو اللہ ہمارا رزاق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارا رزق جو ہے وہ مقرر کیا ہے، اور ہمارا مقرر کردہ رزق جب تک ہم نے اپنا نصیب کا لکھا ہوا آخری دانہ کھا نہیں لینا اس وقت تک ہمیں موت نہیں آنی۔ تو اس لیے اس رزق کے پیچھے لگ کے ہم جو ہے دین سے دور ہو جائیں، نمازوں کو چھوڑ دیں، یہ مناسب بات نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو بھی ذکر کیا ہے کہ یہ ساری کی ساری دنیا کی زندگی یہ کھیل تماشا ہے۔ اصل میں اگر کوئی زندگی ہے تو وہ آخرت کا گھر ہے۔ تو یہ جس طرح ایک آدمی بچپن میں اس کی زندگی ہے وہ کھیلتا ہے، تماشے لگاتا ہے، تو اس طرح آپ اس دنیا کی زندگی کو اس وقت ایک کھیل اور تماشا سمجھیں۔ اس کے بعد اس میں آپ نے تیاری کیا کرنی ہے؟ اپنی آخرت کی تیاری کرنی ہے، جو کہ ہمیشہ کی زندگی، ہمیشہ کا جہان ہے، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی اپنے جو نیک بندے ہیں ان کو نعمتوں کے ساتھ نواز دیں گے، اور جو اللہ نہ کرے بدبخت بد نصیب ہوں گے وہ ہمیشہ کے لیے ثم لا يموت فيها ولا يحيى، نہ زندگی انہیں مل رہی ہوگی نہ موت مل رہی ہوگی، ایسی جو ہے کشمکش کے اندر زندگی بسر کر رہے ہوں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ چیز سمجھائی ہے، اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنا ہے، رزق کی تلاش میں جو رزاق ہے اس کو بھول نہیں جانا، اللہ کے لیے ٹائم نکالنا ہے۔ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ابن آدم تفرغ لی عبادتی، اے میرے بندے میری عبادت کے لیے ذرا تھوڑا سا ٹائم نکال، تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا املأ صدرک غنا، میں اللہ تیرے سینے کو غنا سے بھر دوں گا۔ بچوں کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے، بیوی کے لیے ٹائم ہے، کاروبار کے لیے ٹائم ہے، آفس کے لیے ٹائم ہے، اپنے دوستوں کے لیے ٹائم ہے۔ کبھی یہ بھی سوچا ہے ان 24 گھنٹوں میں زیادہ نہیں، صرف 10 منٹ میں نے اپنے رب کے لیے نکالے، ان 10 منٹ میں میں اپنا موبائل بند کروں، علیحدہ بیٹھ جاؤں، اپنے رب سے اپنی دل کی باتیں کروں، جو مجھے بڑی ضرورت ہے اپنے رب کے سامنے اس کو پیش کر دوں۔ اللہ فرماتے ہیں اگر تیرا انداز یہ ہو گیا نا 24 گھنٹوں میں 10 منٹ، 10 نہیں تو 5 منٹ ہی کبھی نکال تو صحیح، تفرغ لی عبادتی، ساری دنیا سے اپنے تعلق کو چھوڑ کے میں اللہ کے لیے فارغ ہو جا، بیٹھ جا اور میرے ساتھ بات کر۔ فرمایا املأ صدرک غنا، میں اللہ تیرے سینے کو غنا کے ساتھ بھر دوں گا۔ غنا کیا ہوتی ہے؟ آج آپ کو ضرورت ہے 5000 کی اور آپ کے پاس ہے 3000، اب میرا اللہ جو کام آپ کا 5000 میں ہونا ہے میرا اللہ وہ 3000 میں کروا دے، اور اس میں بھی 1500 آپ کے پاس بچ جائے، یہ اللہ کی طرف سے غنا ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں کئی لوگ کہتے ہیں یار وہ میرا کام تو 50000 میں ہونا تھا، بس چیک لگ گیا 20000 میں ہو گیا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ غنا ہے جو اللہ کی طرف سے ملتی ہے، یعنی بندے کے دل میں فکر نہیں ہے، پریشانیاں نہیں۔ اور فرمایا وَأَسُدَّ عَنْكَ فَقْرَكَ، میں اللہ تجھ سے تیری فقیری کو روک دوں گا۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر سارے رشتہ دار، تعلق، واسطے،
تیرے ان سب کے لیے تیرے پاس ٹائم ہے، میں اللہ کے لیے تیرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں پھر دیکھ املا یدا کا شغلہ، میں تیرے ان دونوں ہاتھوں کو ہر وقت مصروف کر دوں گا۔ آپ ذرا دیکھیں جا کے ان لوگوں کی طرف جو اس قدر مصروف ہیں کہ جس کام کے لیے وہ اتنی محنت کرتے ہیں وہ کیا ہے کہ ہم روٹی کھائیں سکون کے ساتھ، لیکن آپ نے بھی کئی ایسے لوگ دیکھے ہوں گے کہ وہ بیٹھے ہیں کھانا کھانے کے لیے، کوئی آ جاتا ہے جی یہ چیز، وہ اٹھتا ہے فلاں چیز پکڑ کے لاتا ہے، فلاں چیز، اتنا زیادہ مصروف ہے۔ اور دیکھیں ذرا پہلے دور میں ہر گھر کے اندر تقریباً صرف ایک آدمی کمانے کے لیے ہوتا تھا، 8 10 آدمی لوگ جو ہیں گھر کے اندر افراد وہ کھانے کے لیے ہوتے ہیں۔ آج 10 افراد ہیں، 10 کے 10 کمانے پہ ہیں، لیکن پوری پھر بھی نہیں پڑتی۔ یہ میرے اللہ کا وعدہ ہے، ان لوگوں کے پاس ٹائم تھا۔ فجر کی نماز کے بعد کیا ہوتا تھا، ہر گھر سے قرآن کی آواز آیا کرتی تھی۔ بڑے لوگ جو ہیں بچوں کو اٹھا کے مسجدوں کا رخ کیا کرتے تھے۔ جو گھر میں عورتیں ہوتی بڑی، وہ اپنی بچیوں کو اٹھا کے قرآن کی تلاوت کروایا کرتی تھی۔ تو یہ اللہ کے لیے وقت صبح کا ہم نے مختص کیا ہوا تھا، تو پھر کس قدر غنا تھی، پریشانی کوئی نہیں ہوتی تھی۔ اور فرمایا املا یدا کا شغلہ، اگر میرے لیے وقت تمہارے پاس نہیں ہے تو میں تمہیں اتنا مصروف کر دوں گا، اتنا مصروف کر دوں گا، پھر مصروف کمائی ہر چیز تو پھر سکون ہو جائے گا۔ فرمایا نہیں، میں اللہ ہر وقت تجھے مصروف رکھنے کے بعد لم اسد عنک فقرک، میں اللہ تمہاری محتاجگی فقیری کو کبھی روکوں گا نہیں۔ ہر وقت آدمی روتا رہے گا، پریشان رہے گا، وجہ کیا ہے، اس بندے کے پاس اللہ کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ تو آئیں رزق کی خاطر رزاق کو مت بھولیے، اللہ کی طرف آئیں، رزق کی فراوانی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو کچھ نہیں، صرف 5 منٹ پورے ان 24 گھنٹوں میں اللہ کے لیے خاص کر دیں، موبائل بند کریں اور ثبوت دیں اے اللہ یہ وقت تیرے لیے ہے۔ جس طرح میرے آفس کے لیے وقت ہے تو میں گھر والوں سے تعلق توڑ کے آ جاتا ہوں، گھر والوں کے لیے اگر میں نے وہ وقت رکھا ہوا ہے تو میں اپنے جو ہے جتنا بھی میرا بزنس کا تعلق ہے سارا تعلق اس کا ناطہ توڑ کے میں اپنے گھر پہنچ جاتا ہوں۔ اور اسی طرح جو تعلق ہیں اس تعلق کے لیے باقی سارے تعلق توڑنے پڑتے ہیں۔ اللہ یہ وقت تیرے لیے خاص کیا ہے تو اس کے لیے بھی میں نے اپنے سارے تعلق توڑ لیے ہیں، اب تیرے در پہ آ گیا ہوں، اے اللہ میری فقیری کو، میری محتاجگی کو روک لے اور میرے سینے کو غنا سے بھر دے، اور یہ میرا اللہ ضرور کرے گا۔ اس کے بعد اس پارے کے اندر دوسری صورت ہے سورۃ الروم۔ یہ مکی صورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا تو مشرکین مکہ کے ساتھ واسطہ تھا، تو اس وقت 2 بڑی قوتیں آپس میں لڑ رہی تھی جو کہ ایران اور روم کی تھی۔ تو اتفاق یہ ہوا کہ جس طرح ہم نے پہلے بھی ذکر کیا کہ مشرکین مکہ کسی نبی کو تسلیم نہیں کرتے تھے، وہ کہتے کہ جو مکہ میں کام ہو رہا ہے یہی نبوت کے کام ہے اور یہی دین ابراہیمی ہے۔ تو اسی طرح جو ایران کے مجوسی تھے وہ بھی کسی نبی کے قائل نہیں تھے، اور ادھر روم کے اندر رہنے والے عیسائی یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کے قائل تھے اور ان کو ماننے والے تھے۔ تو اب ادھر مکہ کے اندر مشرک اور مسلمانوں کی آپس میں جنگ و لڑائی اور جھڑپ تھی، اور ادھر ایران اور روم کے اندر عیسائی اور مجوسیوں کی آپس کے اندر جھڑپ تھی۔ تو جس طرح ایک اللہ کی انبیاء پہ ایمان لانے کے ساتھ ایک نسبت تھی، تو مسلمانوں کا دلی لگاؤ جو ہے وہ رومیوں کے ساتھ یعنی عیسائیوں کے ساتھ تھا، اور مشرکین مکہ کا جو دلی لگاؤ تھا وہ ایرانیوں یعنی مجوسیوں جو انبیاء کا انکار کرتے تھے ان کے ساتھ تھا۔ جیسے ہی دین کا کام بڑھا، اتفاق یہ ہوا کہ ایرانیوں نے حملے اس قدر کیے کہ روم جو ہے وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ شکست خوردہ ہوتے ہوتے اس قدر پہنچ گیا کہ جو ان کا صرف ایک دارالخلافہ تھا، جو دارالحکومت تھا وہ رہ گیا، اس کے علاوہ باقی سارا جو ہے ایرانیوں نے اپنے قبضے میں کر لیا ہے۔ تو اس چیز کا مسلمانوں کو بڑا گہرا دکھ رنج تھا کہ ہماری محبتیں جن کے ساتھ ہیں وہ دن بدن پستے جا رہے ہیں، مکہ کے اندر بھی اور باہر بھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو ذکر کیا اور مسلمانوں کو حوصلہ دیا۔ جب یہ صورت نازل ہوئی فرمایا ابھی تو روم والے مغلوب ہو گئے ہیں، لیکن تھوڑے ہی وقت میں بضع سنین کے اندر
اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دوبارہ غلبہ دے گا اور ایرانی جو ہیں ان کو شکست ملے گی اور روم والے جو ہیں وہ فتح یاب ہو جائیں گے۔ اب جب قرآن کی یہ آیات نازل ہوئیں تو امیہ بن خلف نے اس بات کا ڈھنڈورا پیٹا کہ یہ جھوٹی بات ہے، ایسے نہیں ہو سکتا، دن بدن وہ تو روم بالکل ختم ہونے والا ہے اور یہ کہہ رہے ہیں روم والوں کو فتح مل جائے گی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو جب اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے فرمایا آئیں آپ میرے ساتھ اس بات پہ شرط لگا لیں کہ یہ قرآن کی جو پیش گوئی ہے بالکل حق اور سچ ہے۔ اس وقت ابھی شرط لگانا اور ایسے معاملات شریعت میں حرام نہیں تھے، اب تو شریعت یہ کہتی ہے من قال تعالوا قامر کا فلیتصدق، جو آدمی ایسے کہتا ہے نا آئیں میرے ساتھ شرط لگائیں، شرط لگانی تو بڑی دور کی بات ہے، صرف یہ کہنے پہ ہی شریعت اسلامیہ کہتی ہے اس کے اوپر یہ چیز لازم آ جاتی ہے کہ وہ صدقہ کرے، یعنی اس نے برائی کی دعوت دی ہے۔ تو ہمیں بھی عام اپنی روٹین میں اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ عام چھوٹی چھوٹی باتوں پہ یا کسی بڑی بات پہ یہ الفاظ نہیں کہنے چاہیے آئیں شرط لگائیں، ایسے ہو گیا تو ایسے ہو جائے گا، ایسے ہو گیا تو ایسے ہو جائے گا، یہ شریعت اسلامی ان چیزوں کو پسند نہیں کرتی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ امیہ بن خلف سے شرط لگائی اور انہوں نے فرمایا اللہ نے بضع سنین کا ذکر کیا ہے، تو بضع جو ہے عربی زبان میں 3 سے 9 تک لفظ استعمال کیا جاتا ہے، تو 10 اونٹ شرط رکھی اور مدت 3 سال مقرر کر لی۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو آ کے بتایا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر آپ کو علم ہے کہ بضع کا لفظ ہم عربی میں 3 سے 9 تک استعمال کرتے ہیں، تو آپ نے 3 تک کیوں رکھی ہے؟ آپ ایسے کریں اس کے پاس جائیں 9 تک شرط کریں اور یہ شرط بھی 10 اونٹوں کی بجائے 100 اونٹوں پہ لگا لیں۔ تو جب 100 اونٹوں پہ شرط لگا لی گئی اور مدت جو ہے 9 سال بڑھائی گئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیز بھی ذکر کی تھی کہ اس کے بعد مسلمانوں کو جو ہے خوشی ملے گی، دلی خوشی ملے گی، تو اتفاق یہ ہوا کہ مسلمان ادھر سے ہجرت کر کے جب مدینہ پہنچ گئے اور مسلمانوں کے لیے خوشی والے معاملے ہوئے اور ادھر سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ادھر معاملہ جو ہے اس کو بھی روم والوں کو فتح دینا شروع کر دی۔ چلتے چلتے جب میدان بدر لگا ہے تو اتفاق یہ ہوا کہ روم والے ایرانیوں پہ بھی غالب آ گئے اور ادھر سے مسلمان جو ہیں وہ مشرکین مکہ پہ بھی غالب آ گئے، تو یہ 2 خوشیاں ایک وقت میں مسلمانوں کو ملی۔ اور اس وقت امیہ بن خلف جو ہے وہ قتل بھی کر دیا گیا تھا، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ 100 اونٹ جو ہیں یہ ان کے ورثاء سے امیہ بن خلف سے پھر اس شرط کے پورے ہونے پہ حاصل کیے تھے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کا ذکر اس صورت روم اور اسی نسبت سے اس کا نام روم رکھا گیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر اس کو ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر اپنی ربوبیت یعنی اپنے رب ہونے کے انسان کے لیے جو ضروریات زندگی تھی اس کو پھر ذکر کیا ہے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ایک مٹی سے پیدا کیا ہے، تو دیکھیں مٹی سے تم بشر اور وہ بھی چلتے پھرتے انسان میرے رب نے تمہیں بنا دیے، یہ بے جان سی چیز ہے، تو وہ اللہ خالق مالک وہ سب کا رب ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے سکون کے لیے بیوی جو ہے اس کو پیدا کیا ہے، عورت ہے، فرمایا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے پیدا کیا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهِ، تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو، اور کس قدر ذہنی سکون حاصل ہوتا ہے اس کی عکاسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث کرتی ہے۔ آپ نے فرمایا کل الدنیا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، یہ ساری کی ساری دنیا ایک سامان ہے، لیکن اس سامان کا سب سے بہترین اگر کوئی ذریعہ سبب اور چیز ہے تو وہ نیک عورت ہے، نیک بیوی ہے، جس سے آدمی ذہنی طور پہ پرسکون ہو جاتا ہے اپنے دکھ کو شیئر کر کے، اپنی باتوں کو شیئر کر کے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اس رشتے کے اندر ہم نے محبت، عقیدت اور رحمت، آپس میں مہربانی کو ہم نے نازل کر دیا ہے۔ اور اس کے ساتھ فرمایا یہ دیکھیں کہ اب ایک مٹی سے پیدا ہوئے ہیں لیکن رنگ بھی جدا جدا، صورتیں شکل بھی جدا جدا، پھر تمہاری زبانیں جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جدا جدا کی ہیں، کوئی عربی بول رہا ہے، کوئی اردو، کوئی پنجابی، کوئی پشتو، کتنی زبانیں ہیں، مطلب ایک ملک پاکستان میں آپ دیکھ لیں کتنی زبانیں استعمال ہوتی ہیں۔ تو فرمایا اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے رب ہونے کی دلیل ہے کہ وہ میرے رب نے مختلف زبانوں کے اندر ایک انسان کو ہی پیدا کیا ہے۔ اس کے بعد
اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی پیاری مثال دی ہے، فرمایا کہ یہ ساری چیزیں اس بات پہ دلیل ہے کہ میں تمہارا رب ہوں، میں نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ تو اب ایک مثال ہے، ذرا اپنے آپ پہ اس کو ذرا فٹ کر کے دیکھو۔ مثال میں اللہ پیش کر رہا ہوں، اور ذرا ہر انسان جو اللہ کے ساتھ دیگر کو شریک بنا رہا ہے، ذرا اپنے اوپر اس مثال کو فٹ کر کے دیکھیں کہ دیکھیں اب کوئی نبی ہے، کوئی ولی ہے، کوئی پری ہے، جن ہے، بھوت ہے، فرشتہ ہے، کوئی بھی ہے، ان سب کا خالق کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ ان کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، میرا اللہ ان کا رازق بھی ہے۔ تو فرمایا آپ میں سے کوئی ایک آدمی وہ بادشاہ ہو، آقا ہو، اور اس کے ساتھ دوسرا آدمی جو ہے وہ اس انداز کا ہو کہ وہ اس کا غلام ہے، تو کیا یہ دونوں تمہارے نزدیک برابر ہیں؟ ایک غلام اور ایک اس کا جو آقا ہے، وہ دونوں غلام اور مالک آپس میں برابر ہو سکتے ہیں؟ عقل تمہاری یہ کہتی ہے کہ غلام غلام ہے، مالک مالک ہے، تو پھر اس بات پہ عقل تمہاری کام کیوں نہیں کرتی کہ خالق خالق ہے اور مخلوق مخلوق ہے؟ خالق کا رتبہ کبھی مخلوق کو نہیں دیتے، جس طرح کسی بھی غلام کو کبھی مالک کا رتبہ نہیں مل سکتا، اسی طرح کسی مخلوق کو خالق کا رتبہ نہیں مل سکتا۔ تو پھر ان سب کو تم رب کے برابر کس طرح ٹھہرا سکتے ہو؟ کیوں اس رب کے شریک کرتے ہو؟ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے مثال دی ہے جن کے پاس استعمال کرنے کے لیے عقل موجود ہے، اور پھر وہ اس چیز پہ غور و فکر کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے اوپر جو ہے مزید مضبوط ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو ذکر کیا ہے کہ انسان کو وقتی تکالیف مل سکتی ہیں، پریشانیاں آ جاتی ہیں، تو یہ انسان جو ہے اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں، فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ خشکی اور تری کے اندر جو فساد، یہ خرابیاں، یہ جو معاملات کا تاؤ چڑھاؤ آتا ہے، اس کا سب سے بڑا سبب کیا ہے؟ بما کسبت ایدی الناس، یہ لوگوں کے ہاتھوں کی اپنی کمائی ہے، ان کے کرتوت کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ کو اس قدر ناراض کرتے ہیں کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے اپنی رحمت کے برکت والے دروازوں کو بند کر لیتے ہیں۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے اس پیغام کو سنیں، اگر ہمارا یہ ذہن ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکات لیں، تو فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو برکات آسمان اور زمین کی کیسے ملے گی؟ یہ فساد کس طرح ختم ہو جائے گا؟ امن اور سکون کس طرح آئے گا کہ صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ایمان لے آئیں اور تقوی اختیار کر لیں۔ اس کے ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو، اس اصول کو ذکر کیا ہے، فرمایا وہ لوگ جو ہمارے راستے میں دین کے لیے محنت کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی محنت کو کبھی ضائع نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ضرور ان کی اس محنت کا صلہ ضرور عطا فرمائیں گے، اور اس کا نتیجہ صلہ کس طرح ملے گا؟ فرمایا ہم ان کے لیے جو جنت کے راستے ہیں وہ بالکل آسان کر دیں گے، صراط مستقیم ان کے لیے میسر ہو جائے گا، اور وہ دین کی باتوں کو فوراً سمجھنے والے بن جائیں گے۔ اس کے بعد جو صورت ہے وہ صورت اللقمان، سورۃ لقمان، یہ بھی مکی صورت ہے، اور یہ راجہ قول کے مطابق لقمان جو ہیں یہ عرب کے بہت بڑے دانا ایک آدمی تھے اور اللہ کے بڑے ہی نیک بندے تھے، جبکہ کئی ایک مفسرین نے ان کو اللہ کے نبیوں میں شمار کیا ہے۔ تو انتہائی دانا اور انتہائی جو ہے حکیم یہ آدمی تھے، اور ان کی باتیں جو ہیں وہ حکمت و دانائی کے ساتھ بھری ہوئی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی طرف منسوب، کیونکہ اس میں خصوصی طور پہ ان کی اپنے بیٹوں کو کی ہوئی نصیحتیں جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورت کے اندر ذکر کی ہیں، اس مناسبت سے اس سورت کا نام لقمان رکھا گیا ہے۔ اس کے کل 4 رکوع ہیں اور 34 آیات ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے شروع میں ہی جو مشرکین مکہ کا طرز تھا اس کو ذکر کیا ہے۔ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں کہ جو لہو الحدیث، ایسی چیزیں خریدنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو لغو ہیں، اور مقصد کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کو
اس کے ساتھ دین سے دور کر دیا جائے، اللہ کے راستے سے ہٹا دیا جائے۔ تو کوئی بھی ایسی چیز جس کے ساتھ انسان کے ٹائم کا ضیاع ہو، جس وقت میں اس انسان نے بحیثیت مسلمان اپنے دینی فوائد حاصل کرنے تھے، وہ اپنے ٹائم کو دیگر مصروفیات میں جو ہے خرچ کر رہا ہے، تو یہ چیزیں لہو الحدیث میں آ جائیں گی، خصوصی طور پہ کہ اس میں خرافات بھی ہوں۔ تو اس کی تفسیر میں مفسرین لکھتے ہیں کہ مشرکین مکہ جو ہے وہ اب قرآن کی تاثیر کا انکار نہیں کر سکتے تھے، ان کو علم تھا کہ جو آدمی قرآن کو سنتا ہے اس پہ قرآن اثر ضرور کر جاتا ہے۔ تو اب انہوں نے اس کا نتیجہ کیا نکالا کہ قرآن سنے نہیں، جیسے اللہ دوسرے مقام پہ فرماتے ہیں وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون، اگر تم مسلمانوں پہ غلبہ پانا چاہتے ہو تو قرآن نہ سنو، بلکہ جس وقت قرآن پڑھا جائے اس میں کوئی لغویات کرو، ایسے کام کرو کہ کسی کے کانوں میں قرآن کی آواز ہی نہ پڑے۔ تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں یہ لوگ بھی لہو الحدیث لیتے ہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ جب صحابہ کرام قرآن کی تلاوت کرتے تو مشرکین مکہ اس وقت بازاری اور فاحشہ عورتیں جو ہیں ان کو اپنے جو ہے چوک چرستے میں لگا دیتے تاکہ لوگ جو ہیں وہ قرآن کی آواز نہ سن سکیں بلکہ ان فاحشہ عورتوں کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے انجام جو ہے ذکر کیا، فرمایا اولئک لہم عذاب مہین، ان کے لیے رسوا کن عذاب اللہ نے تیار کیا ہے۔ تو اس کے بعد حضرت لقمان علیہ السلام کی جو نصیحتیں ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا، فرمایا ہم نے حضرت لقمان علیہ السلام کو حکمت اور دانائی کے ساتھ نوازا تھا، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انتہائی شکر گزار بندے تھے۔ تو ان کی نصیحتوں میں سے سب سے پہلی نصیحت کیا ہے انہوں نے جو اپنے بیٹوں کو کی، یا بنی لا تشرک باللہ، بیٹا اللہ کی ذات کے ساتھ شرک نہیں کرنا۔ یہ عقیدہ توحید ایسی چیز ہے دنیا آخرت میں کامیابی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کے اوپر منحصر کی ہے۔ اگر یہ عقیدہ درست نہیں ہے، اللہ کی ذات کے ساتھ اگر شرک کر بیٹھے ہیں تو پھر معاملہ دنیا آخرت میں جو ہے وہ تباہی سے بچا ہوا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں عقیدہ توحید جو ہے اللہ کی ذات، صفات، اختیارات کے اندر اس اللہ کو وحدہ لا شریک ماننے کی اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اس چیز کو ذکر کیا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ، فرمایا ہم نے انسان کو اس چیز کی نصیحت کیا کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اور اولاد کو اس چیز کے اوپر ابھارا ہے اپنے والدین کا خصوصی طور پہ خیال کرے۔ یہاں پہ ایک چیز سمجھنے والی ہے، مفسرین کہتے ہیں کہ حضرت لقمان علیہ السلام نے صرف اپنے بیٹوں کو جو پہلی وصیت کی نا لا تشرک باللہ، تو اس کے بعد یہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف منسوب کر کے کہہ رہے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں بڑی نصیحت، بڑا شاندار حکم کیا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اگر ماں باپ اپنی اولاد کو اللہ کی قدر سکھائیں تو میرا اللہ ڈائریکٹ ایسی اولاد کو والدین کی قدر سکھا دیتا ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بڑھاپے میں ہماری اولاد ہماری صحیح معنوں میں قدر کرے تو ہم اپنی جوانی میں اپنے بچوں کے اس بچپن میں ایسی تربیت کریں کہ ان کا عقیدہ مضبوط ہو جائے، اور وہ کیسا ہی خوش قسمت ماں باپ ہوں جن کی اولاد بچپن سے ہی عقیدہ توحید کو سمجھتی ہو، اور جوانی جب چڑھتی ہے تو عقیدہ توحید کے اوپر پھر عقیدہ توحید صراط مستقیم کو لے کے سنت کے مطابق زندگی بسر کرتی ہو، تو ایسی اولاد والدین کو پھر پریشان اور تنگ نہیں کر سکتی۔ تو فرمایا جب لقمان نے اللہ کی تعارف، اللہ کے شرک کی مذمت کی ہے، تو ہم نے پھر انسان کو یعنی اس کے بیٹوں کو یہ سمجھایا ہے کہ اپنے باپ کی بھی قدر کرنی ہے، اپنی ماں کی بھی حیا کرنی ہے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے نصیحت لقمان علیہ السلام کو ذکر کیا ہے، فرمایا کہ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو یہ نصیحت کی کہ اے میرے پیارے بیٹا، اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے، اللہ کی ذات کے ساتھ شرک نہیں کرنا، اور کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا گناہ جو ہے وہ اللہ سے کبھی چھپ نہیں سکتا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کبھی کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کے مت کیجیے، کیونکہ یہ جو پہاڑ بنتے ہیں ان کو ذہن میں رکھیں، ہمیشہ یہ ذرات سے مل کے بنے۔ یہ دریا جو بہتے ہیں یہ پانی کے قطرات سے بنے، تو اس لیے کبھی کسی گناہ کو چھوٹا نہ سمجھیں۔ فرمایا کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز ہے، زمین میں ہے یا آسمان میں ہے، میرا اللہ اس کو کل قیامت کے دن لوگوں کے سامنے لے آئے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ایک ذرہ برابر خیر ہوگی تو وہ بھی انسان کے سامنے ہوگی، انسان اس کو دیکھ رہا ہوگا۔ ایک ذرہ برابر شر اور برائی ہوگی وہ بھی انسان کے سامنے رکھ دی جائے گی، اور انسان اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا کہ یہ میں نے برائی کی ہے، یہ میں نے شر کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں یہ ذہن، یہ عقیدہ رکھنا کہ میرا کوئی عمل میرے رب سے مخفی نہیں ہے، چھپا ہوا نہیں ہے، اور اس عقیدے کے ساتھ، اس اعتقاد کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنا، یہ آدمی کو بہت بلند رتبے پہ لے جاتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا میرے بیٹا نماز قائم کرنی ہے، نیکی کا حکم کرنا ہے، برائی سے روکنا ہے۔ نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ یعنی عقیدہ توحید درست ہے نماز کا، اور نماز کے ساتھ ساتھ نیکی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک وقت آئے گا میری امت جو ہے وہ اللہ سے دعائیں کرے گی لیکن وہ دعائیں قبول نہیں ہوں گی، دن رات اللہ کے سامنے روئیں گے لیکن دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ اس کی وجہ اور سبب کیا ہے؟ فرمایا اس وقت میری امت کے اندر ایک بیماری پیدا ہو جائے گی۔ وہ بیماری کیا ہے؟ کہ فرمایا وہ لوگوں کو نیکی کا حکم نہیں کریں گے، برائی کے کاموں سے روکیں گے نہیں۔ تو جب یہ صورتحال میرے امتیوں میں پیدا ہو جائے گی تب اللہ ان کی ہوئی دعاؤں کو قبول ہی نہیں کرے گی۔ ہمیں چاہیے اپنی گھر کے اندر، اپنی اولاد، اپنے جو ہے عزیز و اقارب میں نیکی کا حکم کرتے رہیں، لوگوں کو برائی سے روکتے رہیں۔ اور فرمایا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، جب آپ نیکی کا حکم کریں گے، برائی سے لوگوں کو روکیں گے، پھر آپ کو تکالیف ملے گی، باتیں سننے کے لیے بھی ملے گی۔ انبیاء کی زندگی میرے اور آپ کے بالکل سامنے ہے، انہوں نے کوئی اور تو کام نہیں کیا، کسی امتی کا، کسی قوم کا نقصان تو کوئی نہیں کیا، صرف یہی کام تھا کہ ان کو نیکی کا حکم دیتے تھے، برائی سے روکتے تھے۔ تو ان امتوں نے اپنے انبیاء کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے یہ سارا ہم پیچھے سنتے آ رہے ہیں، پڑھتے آ رہے ہیں۔ تو فرمایا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، جب نیکی کا حکم کریں، برائی سے لوگوں کو روکیں، پھر کوئی تکالیف ملے تو اس پہ صبر کرنا ہے، واہ ویلا نہیں کرنا۔ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ بہت بڑے کاموں میں سے، اہم ترین کاموں میں سے کام ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ تم نے تکبر کی چال لوگوں کے سامنے نہیں چلنی، اور اس کے ساتھ ہی جو چال ہے وہ کون سی چلنی ہے؟ وَقْصِدْ فِي مَشِيكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، فرمایا آپ نے میانہ روی والی جو چال ہے وہ چلنی ہے، اور اپنی آواز کو ہمیشہ پست رکھنا ہے، خصوصاً بازاروں میں چیخنا چلانا نہیں ہے، آہستگی کے ساتھ لوگوں سے کلام کرنی ہے تاکہ لوگ جو ہے گفتگو کو سنیں اور گفتگو کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اور فرمایا یہ بات ذہن میں رکھیں، إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، چیخ چیخ کے بولنا، پکارنا جو ہے یہ تو گدھوں کا کام ہے، اور اللہ کے ہاں، لوگوں کے ہاں سب سے بری اگر کوئی آواز ہے تو وہ گدھے کی آواز ہے۔ تو اس لیے اپنی آواز کے اندر جو ہے چاشنی پیدا کرنا، مٹھاس پیدا کرنا، محبت پیدا کرنا۔ ہاں ایک ہے لوگوں کو ڈرانا، اور اس کے لیے جو ہے ایسے الفاظ، ایسی ادائیگی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب خطبہ ارشاد فرماتے تو فرمایا ایسے جیسے ایک لشکر سے نبی علیہ السلام ڈرا رہے ہیں، تو لوگوں کو خوف زدہ کرنا تاکہ وہ لوگ اللہ کی طرف رجوع کریں، یہ ایک الگ سے ایک انداز ہے۔ لیکن بلا وجہ چیختے جانا، چلاتے جانا، شریعت اسلامیہ اس کو بالکل پسند نہیں کرتی۔ اس کے بعد جو صورت ہے وہ صورت سجدہ ہے، صورت السجدہ۔ اس کی یہ مکی صورت ہے، اس کی کل 30 آیات اور اس کے اندر 3 رکوع ہیں۔ اس کی اہمیت کے لیے یہی چیز کافی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر جمعے والے دن فجر کی نماز میں پہلی رکعت کے اندر سورۃ سجدہ کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اس صورت میں بھی مکی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنی جو ہے ذات کا تعارف پیش کیا ہے، جو کہ مکہ والوں کے لیے بہت بڑا اہم ترین ایک عمل تھا کہ وہ صحیح معنوں میں اللہ کی ذات کو تسلیم کر لیں، اور یہ جو اللہ کے شریک بنائے ہوئے ہیں ان کا رد کریں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعث بعد الممات کا عقیدہ اور نظریہ جو ہے
وہ لوگوں کے اندر پیش کیا ہے کہ یہ لوگ یہ جو کہتے ہیں کہ اگر ہم آج اس دنیا میں مر جائیں، مٹی ہو جائیں، پھر ہمیں دوبارہ نئے سرے سے جو ہے اٹھایا جائے گا، تو فرمایا ہاں ان سے یہ بات کہہ دیں، اللہ جس نے پہلی دفعہ تمہیں پیدا کیا تھا وہ دوبارہ تمہیں پیدا کرنے پہ قادر ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کی صفات ذکر کی ہے، فرمایا تتجافی جنوبہم انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا۔ فرمایا مومن تو وہی لوگ ہیں کہ جو ہماری آیات کے ساتھ ایمان رکھتے ہیں، اور جب ان کے سامنے اللہ کی آیات ذکر کی جاتی ہیں تو وہ فوراً سر تسلیم خم کر دیتے ہیں، سجدے میں گر جاتے ہیں اور اللہ کی تسبیح، اللہ کی حمد ذکر کرتے ہیں، اور ان کے اندر تکبر نہیں ہے، یہ ان کے دین کا انداز ہے۔ احکامات سنیں، سر تسلیم خم، جب ہی اللہ کا پیغام سنا سمعنا واطعنا، سنا ہے تو ماننے کے لیے تیار ہو گئے، اور فرمایا اللہ کی تسبیحات کرتے ہیں، اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں، کبھی وہ تکبر نہیں کرتے۔ بطر الحق وغمت الناس، فرمایا حق بات کو جھٹلا دینا یہی تکبر ہے، تو وہ کسی حق بات کو جھٹلاتے نہیں ہیں، لوگوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے نہیں ہیں۔ اگر رات ہوتی ہے تتجافی جنوبہم عن المضاجع، ان کے جو پہلو ہیں وہ بستروں سے جدا ہوتے جاتے ہیں، کیوں؟ یدعون ربہم خوفا وطمعا، وہ اپنے رب کو پکار رہے ہوتے ہیں، ان کو جہنم کا خوف ہوتا ہے، جنت کا لالچ ہوتا ہے، اس اندازے میں وہ اپنے رب کو پکار رہے ہوتے ہیں، اور فرمایا پھر وہ اللہ کے راستے میں جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے وہ خرچ بھی کرتے ہیں۔ تو یہ نیکی کرنے والے، اور خصوصی طور پہ یہ تہجد پڑھنے والے، رات کے وقت پہلو، تو چھپ کے جتنی عبادت کی جا رہی ہے، اللہ فرماتے ہیں فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُن، اگر یہ بندہ چھپ کے عبادت کرنے کا عادی بن گیا تو اس کو یہ بھی جان لینا چاہیے تو میں اللہ نیکی کا بدلہ نیکی میں دیتا ہوں۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُن، کوئی نفس جانتا ہی نہیں ہے ان لوگوں کے لیے، یہ چھپ چھپ کے اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، ان کے لیے میں اللہ نے کیا کچھ چھپا کے رکھا ہے، اور یہ ان کی آنکھوں کے لیے باعث ٹھنڈک ہوگا، جزاء بما كانوا يعملون، اور یہ ان کو صلہ ملے گا اس چیز کا جو یہ اس دنیا میں عمل کرتے رہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس چیز کو ذکر کیا ہے، افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، مومن اور فاسق، کافر اور مومن آپس میں یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی نہیں ہو سکتے، دنیا میں بھی یہ برابر نہیں ہے اور قیامت کے دن بھی فرمایا یہ برابر نہیں ہے۔ جو مومن ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مہمان نوازی کے لیے جنت جو ہے وہ مقام ٹھہرایا ہوا ہے، اور جو کافر ہیں، فاسق ہیں، اللہ کے نافرمان ہیں، اللہ کے انکاری ہیں، ان کا ٹھکانہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم بنایا ہوا ہے، اور ایسی وہ جہنم کہ فرمایا بڑی کوشش محنت کر کے وہ اس سے نکلنا چاہیں گے، جیسے ہی وہ اس سے نکلیں گے دیکھیں گے پھر جہنم کی ابتدا ہو چکی ہے، پھر وہ دوبارہ اس جہنم کے اندر گرا دیے جائیں گے، اور بار بار اس عذاب کے اندر ان کو ڈالا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان چیزوں سے محفوظ فرمائے۔ اس کے بعد اگلی صورت سورۃ الاحزاب ہے، جو اس صورت کی، اس پارے کی آخری صورت یعنی آخری حصہ ہے۔ اس کی ابتدائی 30 آیات اس پارے کے اندر موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس صورت، یہ مدنی صورت ہے، تو یہ تقریباً 5 ہجری کے بعد نازل ہوئی ہے، تو اس میں اللہ تبارک و تعالی نے 2 چیزوں کو ذکر کیا ہے۔ ایک تو وہ غزوہ احزاب جو ہے، جو غزوہ خندق کے نام سے بڑا مشہور غزوہ ہے، اس کا ذکر کیا ہے، اور اس کے بعد جب غزوہ احزاب ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کے بعد کوئی کافر جو ہے یعنی مشرکین مکہ ہم پہ حملہ نہیں کریں گے، بلکہ آج کے بعد ہم سبقت قدمی کریں گے، ہم بڑھ کے جائیں گے ان کی طرف، یعنی آج جو انہوں نے کرنا تھا تیاریاں ان کی، آج کے بعد اس قدر یہ فیل ہو چکے ہیں کہ اب یہ دوبارہ ہمارے اوپر حملہ کرنے کی جرت نہیں کریں گے۔ تو اس کے ساتھ مدینے کا جو معاشرہ تھا یہ مضبوط ہو چکا تھا، تو اب ضرورت یہ تھی کہ ان لوگوں کے لیے خاندانی، عائلی، معاشرتی جو مسائل ہیں ان کو ذکر کیا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر ایسے کافی ایک مسائل ذکر کیے ہیں جن کا تعلق انشاءاللہ اس پارے کے ساتھ بھی ہے اور اگلے پارے میں بھی ہے۔ ہم انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ اس صورت کا جو تعلق ہے وہ انشاءاللہ اگلے پارے کے ساتھ ذکر کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔